حضرت ابن عباس پاک روایت نقل فرماتے ہیں، آپ سرکار فرماتے ہیں کہ رب لم یزل نے، خالق و مالک نے، پروردگار عالم نے جب آسمان کو بنایا تو رب العالمین نے ملائکہ کو حکم فرمایا، اے میرے ملائکہ اس آسمان کو اٹھاؤ۔ ملائکہ آسمان کو اٹھانا چاہتے ہیں مگر اٹھانے میں وہ عاجز نظر آتے ہیں۔ دربار خداوندی میں ملائکہ عرض کرتے ہیں، اے خالق و مالک، اے پروردگار عالم، ہم تیرے آسمان کو اٹھانا چاہتے ہیں تیرے حکم کے مطابق، مگر اسے اٹھا نہیں سکتے، اس کا وزن بھاری نظر آتا ہے، اسے اٹھانے پر ہم قاصر نظر آتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا، پڑھو سبحان اللہ۔ جب ملائکہ نے سبحان اللہ کی ضرب لگانا شروع کی تو آسمان کو اٹھانا چاہتے ہیں، ان کے لیے آسمان اٹھانا ہلکا پڑ جاتا ہے، آسمان اٹھا لیتے ہیں۔ یہی ضرب بڑی پسند آئی تو عرصہ دراز تک جناب ملائکہ یہی ورد کرتے رہے، سبحان اللہ کی ضربیں لگاتے رہے، یہی تسلسل کے ساتھ دور آیا حضرت آدم علیہ نبینا سرکار کا، وہاں تک یہی ورد جاری و ساری رہا۔ جناب حضرت آدم علیہ نبینا سرکار کی ولادت با کمال جب ہوئی تو میرے خالق و مالک میرے پروردگار عالم نے جناب حضرت آدم علیہ نبینا سرکار کو اس دنیا کائنات میں ان کا ظہور کر دیا۔ جب ان کو چھینک آئی تو انہوں نے پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ۔ یہ دو جملے جناب ملائکہ نے سبحان اللہ الحمد للہ ومن اور والحمد للہ جو لکھا جاتا ہے یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ عرصہ دراز تک یہی تسلسل کے ساتھ سبحان اللہ والحمد للہ یہ ضربیں لگاتے رہے۔ دور آیا حضرت نوح علیہ السلام سرکار تھا، تو اس ٹائم لوگ پجاری تھے بتوں کی، تو رب العالمین نے حکم فرمایا جناب حضرت نوح علیہ السلام سرکار کو کہ انہیں کہہ دیا جائے ولا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائیں۔ تو وہ ولا الہ الا اللہ کا ورد جب لوگوں تک پہنچایا تو لوگوں نے اس بات سے کنارہ کشی کی، روگردانی کی، مگر جناب حضرت نوح علیہ السلام سرکار نے یہ حکم ربی بتاتے رہے، لوگوں تک یہ پیغام پہنچاتے رہے، اور پھر اسی تسلسل کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام سرکار کے یہ ورد ملائکہ 3 حصوں میں پڑھتے رہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ اور دور آیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا سرکار کا، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا سرکار نے جب اپنے لگتے جگر نور نظر کی گردن پر چھری رکھ کر یہ ضرب لگائی کہ واللہ اللہ اکبر، یہی جملہ رب کے ملائکہ کو بڑا پسند آیا، تو 4 حصوں میں یہ جملہ بن گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا دور پاک جب آیا تو یہ سارا کہانی، یہ سارا واقعہ، سارا معاملات سنائے گئے، تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے اس کے آگے اضافہ فرما دیا اور فرمایا کہ اس کے آگے یوں پڑھا جائے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ اب یہ تیسرا کلمہ مکمل اختتام تک یہ پہنچتا ہے۔